السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں اور ہم نشینان محفل، آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان علم دین کی فضیلت و اہمیت، اور انشاءاللہ میں اس تقریر میں علم دین کی فضیلت و ضرورت اور حالات حاضرہ کا نقشہ کھینچوں گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ علم دین کا کوئی گوشہ باقی نہ رہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری بات کو سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ لوگوں نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں اور دانشوروں اور تھنکروں سے سنا ہوگا، بہت ساری محفلوں، جلسہ جلوسوں میں خطیبوں اور مقرروں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم۔ لیکن ساتھیوں، علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ دوستوں، علم کی ہی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، اور ہدایت کی ضد ظلمت ہے، اور رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت، کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، جج نہ بنائیں، IAS آفیسر نہ بنائیں، بالکل بنائیں، سب کچھ بنائیں، بلکہ آج اس وقت اور اس دور میں ضرورت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، سب کچھ بنائیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو علم دین تو سکھائیں۔ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حافظ بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اس کے بعد آپ جو چاہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ یہ بھی ترمذی شریف کی ہی روایت ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، علم کی طلب عبادت ہے، علمی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم تنگدستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو اولو الامر، یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہیں، اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا، حضرت عطا ابن ابی رباح کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا۔
امام راضی و حسن بصری کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء فقہا ہیں، تو پھر ہمیں عالم دین اور علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یا ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا کہ جواں ہوں عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہوں عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ عزیز ساتھیوں، آج علم دین کی اہمیت و وقعت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء پاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضائے الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بیٹھا دیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔